اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج سورۃ النساء کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مت کھاؤ اپنے مال تم آپس میں باطل طریقے سے، الا ان تکونا تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ ہو تجارت کا لین دین باہمی رضامندی سے تمہاری طرف سے، ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 30، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو ایسا کرے گا زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے تو عنقریب ہم داخل کریں گے اسے آگ میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ اللہ پر بہت آسان۔ آیت نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم، اگر تم اجتناب کرو گے کبیرہ گناہوں سے جو کہ تم منع کیے جاتے ہو تو ہم مٹا دیں گے تم سے سیئاتکم، تمہارے صغیرہ گناہ، وندخلکم، اور ہم داخل کریں گے مدخلا کریما، تمہیں عزت کی جگہ میں۔ پچھلی آیتوں میں بتایا گیا کہ نکاح کرو، شرعی طریقے سے تعلقات قائم کرو، اور یہی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھو۔ یہاں مال کے تصرف کا شرعی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح تجارت کرو۔ تجارت کیا ہے؟ نفع کی خاطر لین دین، اور خریدنے والے بیچنے والے دونوں صاحب اختیار ہوتے ہیں، اور پروفٹ حلال ہوتا ہے، اور کس طریقے سے حرام کمایا جاتا ہے، یہ ساری باتیں اس آیت میں تفصیل سے بتا دی گئی ہیں۔ آیت کے شروع میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی رب فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، تو وہ ہمیں آسمان سے پکار رہا ہے۔ غور سے سنو کہ وہ ہمیں حکم دے رہا ہے۔ یہاں بھی حکم ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مت کھاؤ، اور مال دوسرے کا ناجائز طور پر کھانے کا مطلب چیز تمہاری ملکیت میں ہے وہ تو کھلے طور پر کھا پی سکتے ہو، لیکن جو کسی اور کی ملکیت کی چیز ہے اور اس کی مرضی کے بغیر تم اس سے لے کر کھاؤ گے تو وہ ناجائز اور باطل طریقہ ہوگا، سوائے تمہارے تجارتی معاہدے کے۔ اگر تم نے کسی سے تجارت کی اور آپس میں شرائط طے ہو گئیں، اور جس میں یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ سودا کر بھی سکتے ہیں، اپنی مرضی سے سودے میں سے پیسے نکال بھی سکتے ہیں، یہ باتیں ساری اگر لکھی ہوئی ہیں نا تو پھر تو آپ کے اوپر کھانا پینا اس میں سے حلال ہے۔ ورنہ اگر یہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی اور ہم جو ہے وہ تجارت کرتے ہیں اور اس میں سے دوسرے پارٹنر کو پتہ ہی نہ ہو اور اپنی مرضی سے کچھ نکال لیں تو وہ غلط ہے۔ اسی طرح ہم ناپ تول میں کمی کریں، پیسے پورے لیں لیکن چیز کم دے دیں تو یہ گناہ ہے۔ زیادہ جھکتا ہوا تولو، ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، اور ہیلے بہانے سے کسی حرام چیز کو اپنے لیے حلال کر لینا۔ اور جیسے کہ سبت کے دن میں یہودیوں نے مچھلیاں پکڑ لی تھیں اور ہیلا کیا تھا کہ جی ہم نے ہفتے کو تو پکڑی نہیں ہے، ہم نے تو اتوار کو جا کے نکالی ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ لین دین میں دونوں فریقین متفق ہوں۔ لین دین تجارت میں ہوتا ہے نا، سودے بازی ہوتی ہے، تو اس میں جس نے خریدنا ہے وہ بھی راضی ہو، جس نے بیچنا ہے وہ بھی راضی ہو۔ کسی کو گن پوائنٹ پر ہم اپنا سودا نہیں بیچ سکتے، نہ کوئی زبردستی ہم سے پیسے ہمیں دے کر خرید سکتا ہے۔ اس کی مرضی ہے، اس کا پیسہ ہے، لے یا نہ لے۔ ہمارا مال ہے، ہماری مرضی، ہم دیں یا نہ دیں۔ ہاں، جب کوئی چیز دکان سے ہم لینے جاتے ہیں تو پہلے دکاندار کے سامنے وہ چیز رکھی جاتی ہے، کوئی اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، کوئی نقص ہوتا ہے تو دکاندار کو چاہیے کہ ہمیں بتا دے، اور اگر وہ نہیں بتاتا اور ہمیں بیچ دیتا ہے تو یہ اس کی دھوکہ دہی ہے۔ اور اگر اس نے ہمیں بتا دیا اس کے باوجود ہم راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے تھوڑے سے پیسے کم کر دو ہم لیتے ہیں، اور ہم نے لے لیا،
تو اب اس دکاندار پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو لین دین میں دونوں فریقین متفق ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لینے اور دینے والا جب الگ ہوں تو باہم رضامند ہوں، لینے والا لے کر نہ پچھتائے اور دینے والا دے کر نہ پچھتائے، نہ کسی کو گھاٹا دو نہ گھاٹا کھاؤ۔ فرمایا گیا، اموالکم بینکم، کوئی ناجائز طور پر ایک دوسرے کا مال نہ کھائے، اور اپنا مال بھی اسی میں شامل ہے کہ اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، گناہوں کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ نہ کرو، یہ سب باطل طریقے ہیں، ناجائز طریقے ہیں۔ اور یہاں پر بالباطلی ایک لفظ سے تمام ناجائز طور پر حاصل کیے ہوئے مال کو بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور ان کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ اس سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے، جیسے سود، چوری، جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم کھا کر، جھوٹی وکالت کر کے، خیانت اور غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا، گانے بجانے کی اجرت لینا، اور یوں ہی اپنا مال جو ہے نا گناہ اور نافرمانی میں خرچ کرنا جو ہے وہ باطل طریقے میں شامل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوگا، اور جو خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی، اور جو چھوڑ کر مر جائے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہیں کرتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، جب کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، اور جب کچھ بیچیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے، جب کسی کا ان پر حساب ہو تو دینے میں پس و پیش نہیں کرتے، اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اس کا مطلب کیا ہے کہ مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ باہمی رضامندی سے تجارت کا مطلب کہ خرید و فروخت ہو تو پھر حلال ہوگی، مثلا کسی کی ضبط شدہ جائیداد کو نیلام کر دیا جبکہ مالک راضی نہیں ہے، کسی کی دکان یا مکان یا پیسے پر قبضہ کر لیا، کسی کی رضامندی کے بغیر اس کا مال خود غصب کر لیا، دھوکہ دہی سے حاصل کرنا، کسی کی مجبوری یا نادانی سے فائدہ اٹھایا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مال میرا کتنا مہنگا ہے اور اس نے سستا بیچ دیا، فٹ جا کے ہم نے خرید لیا۔ کوئی مجبور ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، اس نے اپنی کوئی مہنگی چیز سستے داموں خریدنے کی ٹھانی تو ہم نے فٹ جا کے خرید لی، یہ سب ناجائز ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے نا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال پر اختیار دیا ہے، اگر کوئی اس مال کو غصب کر لے تو وہ اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا کر پیلو مسواک ہوتی ہے نا، تو اس کی ایک شاخ سے دوسرے کو محروم کر دیا تو وہ اپنی آخرت اس نے برباد کر لی۔ اللہ تعالیٰ بھی 4 قسم کے آدمیوں سے دشمنی رکھتا ہے، جس میں سے ایک قسم کیا ہے؟ جو جھوٹی قسمیں کھا کر حقیر مال کو بڑھیا بتا کر بیچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جھوٹی قسمیں کھانے سے بچائے، آمین۔ قیامت کے دن اللہ 3 قسم کے لوگوں سے بات بھی نہیں کرے گا، نظر رحمت ہی نہیں کرے گا۔ کون ہے وہ؟ تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا احسان جتانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ استغفر اللہ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اتنی بڑی وعیدیں آئی ہیں ہلاکت کی۔ اور کون تھے وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے ناپ تول میں کمی کی؟ وہ تھے قوم شعیب علیہ السلام کے رہنے والے۔ شراب، مردار، سور، بتوں کی سوداگری، یہ سب چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کتے کی قیمت لینا، کتا بیچنا، فاحشہ عورت کی کمائی اور نجومی کی کمائی یعنی اجرت کو سب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو ان پیسوں سے ہم نے بچنا ہے۔ زبان کی چرب، زبانی جو ہوتی ہے نا، یا زبان کی نرمی ہو یا بہت زیادہ
چرب زبانی ہو، بہت زیادہ بول بول کر بات سے بات نکال کر دوسروں کو بہلا پھسلا کر کچھ حاصل کر لینا جو کہ اس کا حق نہیں ہے، لیکن صرف زبان کی وجہ سے، جیسے وکیل ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ جھوٹے مقدمے بھی جیت جاتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ ان کے حق میں اچھی نہیں ہے۔ وہ ایسا ہے جیسے کوئی پیسہ حاصل کیا یا کوئی زمین حاصل کی تم نے چرب زبانی سے، تو سمجھو دوزخ کا ٹکڑا حاصل کر لیا اور آگ اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ ذخیرہ اندوزی کرنا بھی، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی کا معنی شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے حقیقی باہمی اور رضامندی کے بغیر لین دین کی صورت میں نتیجہ کیا ہوگا؟ قتل و غارت، ایک دوسرے کو ماریں گے، اور پھر جیسا جوئے میں ہار جاتا ہے نا کوئی، تو جیتنے والے کو جان سے مار دیا، کتنی بار ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں۔ دوسرا کیا اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو، کیونکہ قتل کرنا نا اپنے آپ کو مارنے کے برابر ہے۔ اور تیسرا یہ مطلب ہو سکتا ہے خودکشی نہ کرو، جس نے جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا قیامت کے دن وہی چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ اسی طرح اپنے آپ کو اسی طریقے سے تکلیف دیتا رہے گا، اپنے آپ کو مارے گا جس طرح خودکشی کے وقت اس نے کیا تھا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی عذاب میں رہے گا۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 29 کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے بیان کردہ حرام کاموں کو کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اور ایک دوسرے کا مال بے جا طور پر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اللہ نے جو چیزیں تم پر حرام یا منع کی ہیں نا، وہ ممانعت بھی اللہ کی بڑی رحمت والی ہے، اس کا ہر حکم رحمت والا ہے۔ اس نے ہر حکم جو ہے ہمارے فائدے کی حکمت کے تحت دیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کس چیز میں ہمارا نقصان ہے، کس چیز میں ہمارا فائدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی چیز سے منع کیا ہے تو وہ جانتا ہے کہ منع رہنا ہی ہماری فائدے کی بات ہے، اور جس چیز کا حکم دیا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ یہ اس چیز پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے فائدے کی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کو سمجھ کر، پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان احکامات کی نافرمانی کرے اور جان بوجھ کر اپنے گناہ پر ڈٹ جائے، یا ظلم کی راہ سے کسی کا مال ناحق لے لے، یا کسی کو ناحق قتل کر دے، یا اپنے آپ کو قتل کر لے، تو ہم اس کو عنقریب جہنم واصل کر دیں گے۔ کتنی بڑی وعید ہے، اللہ ڈانٹ رہا ہے۔ ہاں اگر کسی سے بھول چوک یا خطا میں ایسا ہو تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ کسی کو جزا یا سزا دینا اللہ پاک پر تو بہت آسان ہے۔ اے مسلمانوں، یہود کی طرح تم نہ یہ کہو کہ جنت تو ہمارے لیے ہے، ہمارا حل میں اس میں جائیں گے۔ اس میں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، جب اللہ نے کہا ہے نا تو یہ انداز بیان ڈانٹنے والا ہے، یعنی مغرور کیوں ہوتے ہو؟ مغرور نہ ہونا، اور ہم مسلمان دوزخ میں کیوں کر جائیں گے یہ نہ پوچھنا، اللہ پر تو بہت آسان ہے، تمہیں دوزخ دینا یا جنت دینا، تمہیں عذاب دینا یا ثواب دینا۔ دعا مانگو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت برسا دے، قیامت کے دن اپنی نظر کرم ہم پر فرما دے۔ بہت خوبصورت آیت، آیت نمبر 31۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تو میں نے غور سے سنا، اور یہ آیت جب میں نے پڑھی تو میرے دل کو ایک خوشی ملی۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ النساء کی 5 آیات ایسی ہیں جن کے بدلے میں اگر مجھے دنیا کی اور دنیا کی تمام دولتیں مل جائیں تو وہ کم ہیں، اور یہ 5 آیتیں میرے لیے سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ بھی ان آیتوں سے گزریں گے، یعنی ان کو پڑھیں گے، تو ان کو میرے جیسی خوشی نصیب ہو جائے گی۔ پہلی آیت یہی آیت ہے جو کہ آیت نمبر 31 ہے۔ دوسری آیت اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، آیت نمبر 40۔ تیسری آیت میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جو چاہوں میں معاف کر دوں، یہ آیت نمبر 48 میں۔ پھر ہے جب ان سے اپنی جانوں پر ظلم ہو جائے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو آپ ان کے لیے میری بارگاہ میں استغفار کریں۔ اللہ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ چوتھی آیت ہے جو کہ آیت نمبر 64 ہے، اور 5ویں آیت 110 ہے۔ انشاءاللہ جب وہ موقع آئے گا تو ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔
مطلب کہ تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ تو چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کسی نے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 1 سے لے کر 30 میں جو احکامات دیے گئے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، تو جو کام ہے نا نہ کرنے والے، ان میں سے کوئی بھی کام اگر ہو گیا تو مطلب گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا۔ جیسے حق مہر کے بارے میں ہے کہ حق مہر دو، نہ دیا تو گناہ کبیرہ کیا۔ وراثت کے مسئلے کے کہ وراثت ورثہ کو دو، وراثت میں تبدیلی نہ کرو، زنا نہ کرو، یہ سارے کے سارے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، ان کو نہ کرو۔ جس گناہ پر اللہ کی لعنت برسے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس گناہ پر ناپسندگی کا اظہار ہو جائے وہ گناہ ہے، لیکن وہ گناہ صغیرہ ہے، صرف اللہ نے ناپسندیدگی کی ہے اور اس پر اللہ نے کوئی وعید نہیں سنائی کہ تم پر دردناک عذاب ہوگا یا تو وہ گناہ صغیرہ ہے۔ ہر وہ گناہ، اب سنیں، گناہ صغیرہ ہے نا تو اترانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے تو بڑا کیا ہی نہیں، میں نے چھوٹے کیے۔ ہر وہ گناہ جس کو بار بار کیا جائے وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، بے شک وہ چھوٹا سا ہو۔ کسی نے پوچھا کہ اگر اللہ فرماتا ہے کہ تو بار بار گناہ کر کے مجھ سے توبہ کرے گا تو میں معاف کر دوں گا، پھر گناہ صغیرہ ہی ہو گیا نا، گناہ کبیرہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے معاف جو کر دیا فوراً۔ تو گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جو کہ انسان کر لے مگر اس کو گناہ کا پتہ ہی نہ چلے، وہ گناہ اس کو سمجھے ہی نہ اور کرتے ہی جائے۔ جیسے کہ آج کل لوگ داڑھی منڈوا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ڈیلی بیس پر داڑھی صاف کی جاتی ہے۔ کوئی عورتیں جو ہیں وہ بھویں صاف کروا رہی ہیں اور بڑے اترا کے سب کو بتاتی ہیں اللہ اعلان میرے ذرا بیوٹی پارلر جا رہی ہوں، یہ بھویں بہت بڑھ گئی ہیں، ان کو صحیح کروانا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں تو یہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ پوری زندگی، جتنی زندگی گزری اس میں یہ کام کرتے رہے۔ داڑھی منڈوانا برا ہے لیکن نہیں مانا، کر لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ ناراض ہی نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ کا گناہ بھی دے گا۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے جو کہ کبیرہ گناہ ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں ہونا، کیونکہ جو مایوس ہوتے ہیں وہ مایوسی کفر ہے، تو تم کفر کر لیتے ہو اور کافر بن جاتے ہو۔ مشرک جو ہے در در اسی لیے تو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا ہوتا ہے اور کفر اختیار کر بیٹھتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ یتیموں کا مال کھانا، سود کھانا، استغفر اللہ، جادو کرنا، جادو کرنے میں معاونت کرنا، بدکاری کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ جو اپنی قسموں کو بیچتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ دنیا خریدتے ہیں اور آخرت کو بیچتے ہیں، ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن، نہ ہی ان کی طرف اللہ نظر کرے گا، نہ پاک کرے گا۔ بڑا گناہ نہ کرو تو چھوٹا معاف ہو جائے گا۔ بڑا کیا ہے، چھوٹا کیا ہے؟ زنا جیسے بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا کرنے کے لیے انسان جو پاپڑ بیلتا ہے نا کہ وہ کسی کو پتہ نہ چلے، میں یہاں سے جاؤں گا، یوں کروں گا، اس سے ملوں گا، وہاں جا کے میں یہ کام کروں گا، کوئی بھی پلاننگ ہے اور سب کچھ کر لی اس نے وہ پلاننگ، لیکن وہ زنا نہ کر سکا اور نہ کیا اس نے، یا کوئی وجہ ہو گئی، دل میں اللہ کا خوف آ گیا، زمانے کا خوف آ گیا، وہ نہیں کر سکا، تو مطلب وہ سارے جو پاپڑ تھے نا جو اس نے بیلے تھے وہ تو صغیرہ بن گئے، اور کبیرہ گناہ وہ زنا سے بچ گیا، اللہ نے وہ سارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیے جو پلاننگ کیے تھی نا اس نے۔ تو گناہ کرنے سے پہلے جو پلاننگ ہے وہ صغیرہ ہے، مگر گناہ اگر کر لیا تو وہ پلاننگ کا بھی عذاب ہے، اور اگر نہ کیا تو وہ پلاننگ بھی معاف ہے۔ ایک جمعے کی نماز پڑھی یا اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے گناہ معاف۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو جمعے کا دن کیا ہے؟ تو میں نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، مگر اب جو میں تمہیں بتاتا ہوں جو میں جانتا ہوں وہ سن لو۔ جمعے کو اچھی طرح غسل کر کے جمعے کے لیے مسجد کو آئے اور نماز ختم ہونے تک خاموش رہے تو اس کا یہ عمل اگلے جمعے تک کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ سناتے ہوئے فرمایا، جو شخص 5 نمازیں پڑھے،
رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور 7 گناہ کبیرہ سے بچ جائے، اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھل جاتے ہیں اور اس سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ 7 گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ جب یہ پوچھا گیا تو مسلم اور بخاری میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ 7 گناہ کبیرہ، نمبر 1 ہے شرک، نمبر 2 ناحق قتل کرنا، جس کا قتل حرام ہو اسے قتل کرنا، کسی شرعی حکم کی وجہ سے کسی کا قتل حلال ہو جائے تو اور بات ہے، تیسرا جادو کرنا، چوتھا سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھا جانا، چھٹا میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں پیٹھ دکھانا، اور ساتواں پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانا۔ تو کسی نے کہا کہ 7 کی جگہ 9، علماء کرام کہتے ہیں 9 ہیں بڑے گناہ، اس میں پھر 2 کون سے شامل ہوئے؟ مسجد حرام میں الحاد پھیلانا، مطلب دنیا سے محبت پھیلانا، دنیا کی باتیں پھیلانا، اور ماں باپ کو نافرمانی کے سبب رلانا۔ یاد رہے کہ صرف یہی گناہ کبیرہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے بڑے بڑے گناہ ہیں جو گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے بتایا کہ نماز بلا وجہ چھوڑنا گناہ کبیرہ، صرف نمازی ہی اللہ کے ولی ہیں جو 5 وقت کی نماز بجا لاتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، فرض جان کر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں خوشی خوشی، اور تمام گناہ کبیرہ سے دور رہتے ہیں۔ جو گناہ کبیرہ سے مرتے دم تک بچا، قیامت کے دن وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں سونے کے محلوں میں ہوگا۔ سے بچائے اور گناہ صغیرہ سے بھی اللہ پاک ہم سب کو پاک کر دے، اور ہم سب کو یہ بڑے بڑے گناہوں کا ذکر جو پڑھ رہے ہیں سورۃ النساء میں اب تک، ان سے بھی بچائے، اور اے اللہ ہماری زندگیوں کو پاک فرما دے، اور اے میرے مالک ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔